7,000 روپے گرام اس کا ریٹ ہے۔ امام حسین پہلے شہید نہیں تھے، ان سے پہلے 8 آپ کے بیٹے اور شہید ہوئے، 9ویں شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ محترم حضرات، میں نے سورہ آل عمران کی 160 پر 9ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتے ہیں۔ اب اس قرآن کی آیت کو ہم ایک طرف پڑھیں اور شہید کے مرتبے کو جانیں، شہید کے متعلق اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور اس کے ضمن میں اپنی زندگی میں جھانکیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ بہت ساری باتیں عرض کی گئی تھی، جس میں ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم منحوس سمجھ لیں اور اس مہینوں کو نحوست والا سمجھ لیں، یہ ہماری جہالت ہے اور کم عقلی کی دلیل ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے، قرآن کریم سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہی سچ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ کا جو آخری خطبہ تھا، آپ کا جو آخری بیان تھا جو آپ نے قوم سے اور کوفہ کے لوگوں سے کیا تھا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، جو غالباً 2 یا 3 دن پہلے آپ نے شہید ہونے سے پہلے آپ نے جو بیان کیا تھا، آپ کو ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ کوفہ میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ لوگ آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، اگر کوفہ والوں نے مجھے شہید کر دیا، میری جان لے لی، تو اس پر ماتم نہ کرنا اور نوحہ خوانی نہ کرنا۔
حضرت امام حسین کے اگر ہم چاہنے والے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل کرنے والے ہیں۔ نوحہ خوانی اور ماتم اس میں اسلام میں اس میں کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کلمہ کو، خواہ وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو سب جانتے ہیں، اور حضرت امام حسین کی مظلومیت پر ہر ایک مغموم ہوتا ہے، سب کا دل روتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ پر وہ ظلم کیے گئے جو تاریخ میں نہیں ملتے، ایسے ظلم کیے گئے۔ لیکن 1450 سال ہونے کو ہیں، تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ نوحہ خوانی کریں، ہم ماتم کریں، اور اس خونی واقعے پر روئیں اور چلائیں، اور اس طرح سے اس کی یاد تازہ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کو اگر اس کا علم ہوگا تو وہ بھی اس بات پر افسوس کریں گے کہ یہ دین کے اندر، اسلام کے اندر انہوں نے نئی چیز کہاں سے پیدا کی۔ اظہار غم اور ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہے کہ اس طرح سے ظلم اٹھایا گیا اور حضرت امام حسین کو اور دوسروں کو شہید کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کے سینے کو کوٹیں، کمر کو زخمی کریں، اپنے اوپر بھی ظلم کریں اور ان لوگوں پر بھی ظلم کریں۔ یا آپ کہیں گے کہ ان پر کیسا ظلم ہے؟ یہ ان پر بھی ظلم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اس طرح سے، بلکہ وہ یہ سبق دے کر گئے، وہ بتا کر اور سمجھا کر گئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آگے چل کر اس پر آپ ماتم نہ کرنا، نوحہ خوانی نہ کرنا۔ تو ہم جب ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو بتائیے ان کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ غم ہی ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ میں ایک دین بنا لیا ہے، اور جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو کر لیں گے، جو ہمارے دل کو اچھا لگا ہم اس کو فوراً کر لیں گے، اور جو اچھا نہیں لگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اصل دین یہ نہیں ہے۔ فخر دو عالم سید المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم۔ آج جب 10ویں محرم گزرتی ہے، 10 محرم آتی ہے، 10 محرم کے دن ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہ کام جس کی اجازت نہیں دی گئی ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور جس سے روکا گیا ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور جس کو کرنے کے لیے کہا گیا اس کو ہم کرتے نہیں ہیں۔ گویا یہ معلوم کیا ہوا، ہم نے اللہ کے حکموں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ورزی کی، تو اب بتائیے کیا یہ ہمارے لیے راہ نجات کا سبب ہوگا؟ کیا یہ کامیابی کا راستہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کریں۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماتم کرنے میں کیا ہے؟ ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جو مرتبہ ملا ہے، یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ملا ہے۔ شہادت کا مرتبہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا گیا جس کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی۔ کس مصلحت کے بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نہیں دی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہادت دے کر آپ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ بار بار ہم نے اس حدیث کو سنا ہے، شہادت وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں مسلمانوں پر شاخ نہ سمجھتا تو میں کسی پلٹن سے کبھی پیچھے نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں۔
اور نہ میں گنجائش پاتا ہوں کہ ان سب کو سوار کرا دوں، اور نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر شاق ہے یہ بات کہ وہ مجھ سے الگ رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں غزوہ کروں، خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور پھر قتل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شہادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور شہید کیا جاؤں، پھر جنگ کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جنگ کروں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس دن کی ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ اس روز اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے حضرت امام حسین کو اس مرتبے سے نوازا جس کے حصول کو، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، اور یہی وہ مرتبہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان حیات جاودانی حاصل کر لیتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی۔ شہادت کا مرتبہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ رنج و الم کا اظہار موت پر ہوتا ہے، زندگی پر نہیں ہوتا۔ جو آدمی زندہ ہے اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، جو آدمی زندہ ہے اس پر غم نہیں کیا جاتا، نوحہ خوانی نہیں کی جاتی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے کو دشمنان دین اس انداز میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی صرف 10 محرم نہیں بلکہ پورے محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا وہ مرتبہ عظیم مرتبہ ہے جس کے حصول کی حضور نے خواہش ظاہر کی کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں اور شہید کیا جاؤں، اور ہم شہیدوں پر ماتم کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، ماہ محرم الحرام، اور پھر اس میں 10 محرم کا وہ مبارک دن ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا، توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر پہنچی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات اسی دن ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اسی روز قبول ہوئی، اور خصوصیت کے ساتھ خالصتاً ہم محرم کی وجہ سے جو ہم نکاح نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں میں شادیاں منعقد نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے جو نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم ہی کے دن پہلا نکاح، یعنی حضرت اماں خدیجہ سے جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ 10 محرم کے دن ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس کو مبارک فرما رہے ہیں، اور ہم جو ہیں اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہادت کے مرتبے کو ہم جانتے نہیں۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہو تو اسے بغیر غسل کے اسی کے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے، یہ شہادت کا مرتبہ۔ شہادت کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو شہید کے کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ اگر شہید نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو انہی کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ البتہ اگر کپڑے زائد ہیں، مثال کے طور پر جبہ ہے، جبے کے اوپر یہ واسکوٹ ہے یا کوٹ ہے یا کوئی زیادہ کپڑے ہیں،
تو جو زیادہ ایکسٹرا کپڑے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، یا ایک چادر سفید اڑا دی جاتی ہے تاکہ چہرہ ڈھک جائے، اور الگ سے کوئی کفن نہیں دیا جاتا۔ جو 3 کپڑے کفن کے دیے جاتے ہیں وہ کپڑے ہی نہیں دیے جاتے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر کفن کتنے کپڑے کا ہوتا ہے، مرد کا، عورت کا، کیسے دیا جائے، اگر یہ بات کرنے لگے تو نمازی ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج کہنے لگے یہ کفن کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ مرنا سب کو ہے اور سیکھنا بھی سب کو ہے، نہلانا بھی سیکھنا سب کو چاہیے، کفنانا بھی سیکھنا سب کو چاہیے، اور نماز پڑھنی تو سیکھنی ہے اور پڑھانی بھی سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ جب باپ کا انتقال ہو اور اس کا بیٹا موجود ہو، اگر وہ نماز جنازہ نہ پڑھا سکے تو اس باپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس اولاد کا۔ ضروری ہے کہ اس کی اولاد اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ الحمدللہ لوگوں میں سمجھ آ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، یہی ہونا چاہیے۔ تو شہید کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو الگ سے کوئی کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ اس پر جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں انہی سلے ہوئے کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ان کو ان کے زخموں سمیت اور ان کے کپڑوں سمیت دفن کیا جائے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تھا خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی آتی ہوگی۔ اللہ اکبر! کستوری کی خوشبو، کستوری کہاں سے آتی ہے؟ ہرن کے نافے سے کستوری نکلتی ہے۔ آج لوگ کستوری کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کستوری مل جائے، حقیقت یہ ہے کہ صحیح کستوری نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ ہم تصور سے باہر ہے۔ 7,000 روپے گرام اس کا ریٹ ہے۔ اس وقت کستوری کا ریٹ 7,000 روپے گرام ہے، اور اصلی ہے یا نقلی ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کسی نے نافہ کاٹا تو ہم سمجھ سکتے ہیں اصلی ہے، لیکن اس میں بھی کئی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ اب بتائیے 7,000 روپے گرام کی کستوری، کون کا فوارہ ہوگا، لیکن اس سے جو خوشبو آئے گی وہ کستوری کی آتی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عام آدمی کو نہیں دیا ہے، کسی عالم کے لیے، کسی فاضل کے لیے، کسی متقی کے لیے نہیں یہ اعلان کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ اعلان شہید کے لیے ہے۔ اب اندازہ کیجئے، شہید شہادت پانے کے بعد خوش ہے اور ہم اس کی شہادت پر ماتم کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھی جائے۔ جنازے کی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس لیے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ شہید کے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دفن کر دو۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھا جائے۔ اب یہاں میں مسلک کی طرف جانا نہیں چاہتا، امام اعظم کا یہ ہے کہ ان کے یہاں نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو بحث میں نہ لائے جائے۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کی موت اتنی قیمتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف موت بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اشرف موت کس لیے ہے؟ اشرف موت اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اور تلوار کے زد میں آیا اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی اس کی شفاعت ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! شہادت کا موت کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ہیں۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ ذرا اندازہ فرما لیجئے جس موت کی تمنا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ موت کتنی اشرف ہے، وہ موت کتنی اعلیٰ ہے، وہ موت کتنی عرفہ ہے، وہ موت کتنی قیمتی ہے۔ صحیح احادیث میں حضرات شہداء کرام کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ بن سراقہ کی ماں ام ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لڑکا سراقہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا ہے، اگر اس کی بخشش ہو گئی ہے اور وہ جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کروں گی، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اس پر رنج و غم اور صدمے کا اظہار کروں گی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ کی ماں جنت ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں، اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور پھر فرمایا 100 جنتیں ہیں، سب سے اوپر کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، یعنی سب سے اوپر والی جنت۔ یہ اس کی ماں کو تسلی دی اس لیے کہ بیٹا شہید تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم امام حسین اور شہدائے کربلا کے واقعے کو رو رو کر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ بزدلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، بزدلی تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، اور شہید وہی ہوتا ہے جو میدان میں جاتا ہے، ہر آدمی شہید نہیں ہو سکتا، مقابلہ وہی کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، مقابلے جنگ میں وہی جاتا ہے جو مرد ہوتا ہے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو بزدل بنانا اور امام حسین کے واقعے کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس سے ہم ڈر محسوس کرنے لگیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، خود امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آخری خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری ذات کو نقصان پہنچ جائے یا کوفہ کے لوگ میرے ساتھ میری جان لے لیں اور مجھے شہید کر دے تو اس پر ماتم نہ کرنا، اس پر نوحہ خالی نہ کرنا۔ اور ہم جو ہیں اپنی مرضی سے کوئی آگ میں کود رہا ہے، اللہ اکبر، کتنے حادثات ہو رہے ہیں، اور کودنے والے کود رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ جو کام کرنا جائز نہیں ہے وہ دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے کہیں ڈانس ہو رہا تھا، میں نے تو ڈانس نہیں کیا، ڈانس کرنے والوں نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے ڈانس کرنے والوں نے کیا ہے وہ ناجائز ہے، لیکن دیکھنا بھی تو ناجائز ہوا نا۔ جس طرح سے جائز کام کرنے پر ثواب ہے اور ناجائز کام کرنے پر گناہ ہے، اسی طرح سے ناجائز کام کو دیکھنے پر بھی گناہ بتایا گیا۔ کس طرح سے یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جس طرح کسی عبادت کو دیکھنا عبادت، اسی طرح ایک گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاد کی مشق کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ میں مشق دیکھنا چاہتی ہوں، کس طرح سے مشق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ پردے کی غرض سے آپ خود کھڑے ہو گئے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم اطہر کی آڑ میں کھڑی ہو کر آپ نے اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے جہاد کی مشق کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ لاٹھی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، مشق کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن اس کو برے وقت پر کرنا یہ برا ہے۔ جہاد کی مشق ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی اماں نے، حضرت اماں عائشہ نے، اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام فرمایا اور خود کھڑے ہو گئے، اور حضرت اماں عائشہ نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ پھر دوسری مرتبہ ایک مقام پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، ایسی جگہ سے، ایسے کھنڈرات سے، ایسی بستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈال لی اور سواری کو بہت تیز چلا کر اس راستے سے گزر گئے اور فرمایا کہ اس جگہ رکنا اور اس کو دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کوئی بری چیز اللہ کے نبی کا برا نہیں کر سکتی تھی، بگاڑ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ بتانا اور یہ دکھانا اللہ کے نبی کو یہ مقصود تھا تاکہ میری امت بھی اس پر عمل کرے۔ غضب والی جگہ سے بچنے کا اتنا اہتمام فرمایا تاکہ قیامت تک عوام جو ہے اس چیز سے بچتی رہے۔ سوچنا چاہیے اللہ کے دشمنوں کے کرتوتوں سے اس وقت کبھی عذاب آیا ہوگا، اللہ کے نبی کے درمیان نہیں آیا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی جب بعد میں گزرے ہیں تو بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور ڈھانپ کر جو ہے اس جگہ سے جلدی گزر گئے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں، لیکن کرنے والے کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اسی کو تو کہا گیا ہے ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے محرم نہیں مناتے، محرم کو نہیں مانتے۔ آنکھیں کھولیں، دل کے دروازے کو کھولیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے قول کو پڑھیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کے دن مدینہ طیبہ میں موجود تھے، اپنے متعلقین کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا آج عاشورہ کا دن ہے؟ آپ کے مریدین نے کہا جی حضرت آج 10 محرم کا دن ہے۔ اب سب نے سوچا کہ پتہ نہیں حضرت کیا کہیں گے، تو حضرت نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ یکم محرم سے 10 محرم تک آپ نے شہداء کے لیے کیا کیا؟ سب خاموش رہے۔ قربان جائیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر آپ نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن امام حسین نے یا شہداء کربلا نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہر محرم یعنی یکم محرم سے آج تک 10 محرم ہو گئے ہیں، روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتا ہوں اور شہداء کربلا کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ اللہ کے نواسے کو جو تکلیف ہوئی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس غم میں ہمیں شریک ہونا ہے تو ہمیں ایصال ثواب کرنا ہوگا۔ ہم ایصال ثواب کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ان حضرات؟ اللہ اکبر! ہم نے تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی تاریخ کو پڑھیں، کوفے کے واقعے کو پڑھیں، کربلا کے واقعے کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ کربلا کا واقعہ اگر ہمیں مکمل سمجھنا ہے، سننا ہے، بتانا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 10-15 دن چاہیے۔ 10-15 دن ہمیں چاہیے کہ کوفہ کیوں گئے، کربلا کیوں پہنچے، وہاں کیا بات ہوئی، جانے سے پہلے کیا بات ہوئی۔ میں اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، صرف ایک اجمالی طور پر ایک بات سمجھ میں یہ آئی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے کربلا کی طرف چلنے لگے، اس وقت جو صحابہ زندہ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا اے امام حسین آپ مت جائیے، آپ کی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کرنے کے لیے گئے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مدینے۔ سب نے سمجھایا، سب نے روکا۔ مکے کے جو صحابہ تھے جب ان کو پتہ لگا انہوں نے بھی روکا، مدینے میں جو صحابہ تھے ان کو پتہ لگا انہوں نے بھی روکا، لیکن آپ نہیں رکے۔ اور پھر جب چل دیے، راستے میں جب کسی ایک کو پتہ چلا تو راستے میں وہ آئے اور پھر انہوں نے امام حسین کو روکا اور سمجھایا کہ آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ مت جائیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو نقصان ہو جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلا زمین پر الٹ دیا۔ تھیلے میں کیا تھا؟
تھیلے میں 900 خط تھے. ان 900 خطوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بلانے کی دعوت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ آ کر یہاں دین کی خدمت کریں اور دین کی حفاظت کریں، اس لیے کہ جو وہاں پر ایک آپسی انتشار ہو گیا تھا اس کو ختم کریں. تو معلوم یہ ہوتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا آپ حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اعلان کلمت اللہ کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے امام حسین کربلا کی طرف گئے. صحابہ کرام نے آپ کو روکا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کو دھوکہ دیں گے، اور وہی ہوا. آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن شہادت منظور تھی دین کی حفاظت کے لیے، اس لیے آپ نے دین کی حفاظت کے لیے خود بھی قربان ہوئے اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. آج ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے اور کربلا کے اتنے لوگ شہید ہوئے. اگر میں یہاں مجمع سے پوچھ لوں معذرت کے ساتھ، میں کسی سے یہ پوچھوں کہ بتائیے امام حسن اور امام حسین کے علاوہ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے، تو شاید مجھے بھی صحیح نام یاد نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 14 بیٹے تھے، بیٹیاں 18 تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 14 بیٹوں کے نام کسی کو یاد ہے؟ 18 بیٹیوں کے نام کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. اور امام حسین پہلے شہید نہیں تھے، ان سے پہلے 8 آپ کے بیٹے اور شہید ہوئے. 9ویں شہید امام حسین رضی اللہ تعالی. شہادت کا مرتبہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے. اللہ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں، سب کو نہیں دیتے. وہ اپنا خاص رکھتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کو نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس مہینے کو اللہ کے لیے مبارک مہینہ سمجھیں اور اپنے گھروں میں ہم تعلیم کے ذریعے، یعنی کتاب میں جو لکھا ہے مستند کتابوں کے ذریعے، من گھڑت کتابوں کے لیے معلوم کریں آپ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. بہت ساری من گھڑت واقعات کی کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے، ان واقعات کو پڑھا جائے، اس سے اس طریقے سے ان کو سنایا جائے کہ دیکھیں اسلام کے حفاظت کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے. مختلف لوگ، مختلف نظریے کے لوگ اپنے نظریے پیش کرتے ہیں، ان نظریوں پر نہیں بلکہ سچائی کو رکھا جائے. یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. رکتے ہی سارا جہاں ختم ہو جاتا ہے. انسان کتنا بڑا ہو، کروڑ پتی ہو، باپ کا لاڈلا بیٹا، بیٹے کا لاڈلا باپ، کوئی بھی ہے، فوراً باپ بھول جاتا ہے، میت کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے دفن کر دو، اس کا کام ختم ہو گیا ہے. یہیں تک اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کی زندگی کے جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ وہ اسباق ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے اور خصوصیت کے ساتھ ان مرتبوں کو ہم سمجھیں. دین کے اندر یہ جو ہم نے اپنے آپ جو اضافہ کر رکھا ہے، بدعات جو پیدا کی ہیں، خرافات جو پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.